أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کفار کی مثال بیان فرما رہا ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، قبول حق سے انکار کیا. ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی مانند ہے. اشتدت به الريح فی یوم عاصف، جسے طوفانی آندھی کے دن ہوا اڑا لے جائے، اور وہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، قبول حق سے انکار کر رہے ہیں، یہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو جو کچھ یہ دنیا میں کرتے رہیں اللہ کے سامنے یہ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، کچھ بھی نہیں کہیں. لا یقدرون، نہیں قادر ہوں گے. مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمایا کچھ بھی جو ہے اس پر قادر نہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ کھلی گمراہی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اگر تم قبول حق سے انکار کرتے رہے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور خلق جدید کو لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے اعمال جو ہیں وہ اسلام اور ایمان کے مطابق ہیں یا اس کے برعکس. اگر ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے اعمال ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم حساب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اس کے الٹ ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں ایمان عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.